اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا کور کمیٹی کے تمام اراکین، مجلس اتحاد المسلمین اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے تمام اراکین بلدیہ، رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین وہ جناب ڈاکٹر غفار قادری صاحب، صدر معتمدین، اراکین، محبان، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ تمام کا، اورنگ آباد کی تمام عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام کی محنت، جستجو اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اورنگ آباد کے بلدیہ کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک عظیم الشان کامیابی سے نوازا۔ میں شکر گزار ہوں خاص طور سے ان تمام حضرات کا جنہوں نے خاموشی کے ساتھ بغیر منظر عام پر آئے مجلس کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا اہم رول ادا کیا۔ میں شکر گزار ہوں ہماری عزت مآب ماں اور بہنوں کا جنہوں نے اپنے جماعت مجلس سے والہانہ محبت کا اظہار پولنگ کے دن لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کیا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام جیالے اور غیور نوجوانوں کا جنہوں نے دن رات محنت کی اور ان کی محنت اور جستجو کے نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ جماعت کے امیدواروں کو کامیابی ملی۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ جب اسمبلی کے الیکشن کے دوران مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملی اور جناب غفار قادری صاحب بہت ہی کم ووٹوں سے کامیاب نہیں ہو سکے، تو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا، بہت سی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے سمجھا، بہت سے میڈیا کے بڑے بڑے لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک مرتبہ ہوا ہے، دوبارہ نہیں ہوگا۔ مگر جب بلدیہ کے انتخابات ہوئے اور جب نتیجہ تمام کے سامنے آیا تو دنیا آج یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلی الیکشن کے انتخابات کے نتائج اور پھر بلدیہ کے الیکشن کے انتخابی نتائج یہ اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ الحمدللہ اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین نے عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکی ہے، اور یہ دونوں اسمبلی اور بلدیہ کے انتخابات اس بات کا پیغام دے رہے ہیں مخالفین مجلس کو، منافقین ملت کو، فرقہ پرست طاقتوں کو، اب تیار ہو جاؤ، اب اورنگ آباد کی سرزمین جب تک صبح قیامت تک آباد رہے گی انشاءاللہ،
اس وقت تک مجلس اتحاد المسلمین اورنگ آباد میں مضبوط رہے گی۔ اب تیار ہو جاؤ اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اب ہم یہاں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہر گھر مجلس اتحاد المسلمین کا گھر بن چکا، ہر گھر مجلس کی آواز ہے، ہر نوجوان کی دل کی دھڑکن مجلس کی دل کی دھڑکن ہے، ہر بزرگ کی زبان پر دعا مجلس کی کامیابی کی ہے، ہر ماں کی آہوں آنسو آنکھوں سے آنسو نکلنے والے وہ آنسو اور ان کے ہاتھ جو بارگاہ رب العزت میں اٹھتے ہیں، جہاں پر وہ اپنے تمام دنیا و آخرت کی دعائیں کرتی ہیں، وہیں پر میری عزت دار ماں اور بہنیں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اس جماعت کو اور مضبوط کر اورنگ آباد کی سرزمین پر۔ میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس حقیقت کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر اسمبلی اور بلدیہ کے انتخابات میں ان تمام نام نہاد سیکولر اور فرقہ پرست طاقتوں کو پیغام دیا جو یہ کہتے تھے کہ فرقہ پرست پارٹی ہے۔ ہم نے ان کو بتا دیا کہ بلدیہ کے الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے دلت بھائی جو جیت کر آئے، یہ جماعت فرقہ پرستی کو مانتی نہیں ہے، یہ جماعت فرقہ پرستی پر چلنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت یہ چاہتی ہے کہ مہاراشٹر ہو یا ہندوستان ہو، پورے ملک میں اور پورے مہاراشٹر میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دلت مسلم اتحاد کی ہم ایک انقلاب برپا کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ دو کمزور طبقات جب ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جب جمع ہو جائیں گے، یہی سیکولرزم کی کامیابی ہے، یہی پارلیمانی جمہوریت کی کامیابی ہے۔ اقتدار کی کرسیوں پر ظلم کرنے والے ظالموں نے بہت قبضہ کیا، مگر آج جو کوشش مجلس کر رہی ہے کہ دلت مسلمان اور کمزور طبقات کو لے کر جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اقتدار پر ظالموں کا قبضہ نہ ہو، اقتدار پر مظلوم کامیاب ہو، اور مہاراشٹر میں سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی ہے تو دلت اور مسلمان ہے۔ آج ان سے انصاف نہیں کیا جاتا، آج مجلس سے کوشش کر رہی ہے کہ دلت مسلم اتحاد کو کامیاب کیا جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اورنگ آباد کی اس غیور عوام کو جنہوں نے اس سیاسی پیغام کو سمجھا اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جماعت کو بھی کامیاب کیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ امتیاز جلیل کی کامیابی کے بعد اور مجلس کے اراکین بلدیہ کی کامیابی کے بعد ایک ایک مجلس کے کارپوریٹر کی نمائندگی پر ان کے بلدی حلقے میں اگر میں غلط نہ کہوں تو کم سے کم 50 لاکھ کے ترقیاتی کام اب تک انجام پا چکے ہیں۔ امتیاز جلیل نے اپنے ایم ایل اے فنڈ سے اب تک 2.5-3 کروڑ سے زیادہ کے کام کروا چکے ہیں۔ جب یہ ترقیاتی کام، ڈیولپمنٹ کے کام، روڈ، موہری، ڈرینیج اور لائٹ کے کام ہو رہے ہیں تو وہ 100 سال پرانی بوڑھی جماعت کانگریس اب پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیت جائیں گے، ہم پر کیا کہتے تھے، یہ جذباتی تقریر کرتے ہیں، اویسی اور مجلس کے پلیٹ فارم سے جذباتی تقریر ہوتی ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ارے ظالموں سنو، ہم بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے، ہاں تمہارے ظلم کی داستان کو اگر بیان کرنا، دلتوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، مسلمانوں کو ان کا ہندوستان کی سیاست میں اگر جائز مقام دلانا، اگر بھڑکاؤ بھاشن ہے کانگریس پارٹی، بی جے پی اور یہ شیو سینا، تو یاد رکھو یہ بھڑکاؤ بھاشن سننا پڑے گا آپ تم کو، یہ بھڑکاؤ بھاشن ختم نہیں ہوگا۔ اگر میرے تقریر کے الفاظ تمہارے کانوں میں تیر کی طرح چبھتے ہیں، تمہارے سینوں میں اگر تکلیف ہوتی ہے
तब अपने सीनों को और अपने कानों को तैयार कर लो, क्योंकि अब हम हक को बयान करेंगे। क्योंकि बरसों से तुम्हारी पार्टी के जो नाम निहाद दलित और मुस्लिम कायदीन थे, उन्होंने सिर्फ चमचागिरी और चापलूसी की बातें की। अब हम चमचागिरी और चापलूसी की बातों को ना करने वाले हैं, ना किसी को करने देंगे। हम अपने मुकाम का, अपने हक का, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। हम आए हैं तो इन तमाम मकासद को सामने रख कर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको हासिल करके रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, वहीं पर मैं आपको एक और बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं, और वो क्या है कि एक अखबार ने कार्टून के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैं मुबारकबाद इसलिए आपको दे रहा हूं कि एहतजाज तो आपने बड़ा कामयाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिन लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया, अल्लाह आपकी इस जुस्तजू और कुर्बानी को कबूल करे। जिन नौजवानों ने, जिन बुजुर्गों ने इसका नाम लो। लगा लो। जिन जिम्मेदारों ने, जिन बुजुर्गों ने, जिन नौजवानों ने एहतजाज किया, ये हमारा जमहूरी हक है। मगर मैं मुबारकबाद आपको इसलिए देना चाहता हूं कि ये एहतजाज हमारा पुरअमन रहा। एक पत्थर किसी पर नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। यही एहतजाज की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों, क्योंकि हो क्या रहा है कि जब दलित मुसलमान एहतजाज करने के लिए रोड पर आता है तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से एक साजिश के जरिए उसको तशद्दुद में तब्दील कर दिया जाता है और हम सिर्फ जलसे करके खुश हो जाते हैं। हमको एहतजाज भी करना है, मगर पुरअमन एहतजाज करना सबसे अहम बात है। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमने एहतजाज किया, जो हमारा दस्तूरी हक था, और हमने उसको पुरअमन रखा। वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी रही। और उम्मीद करते हैं कि जहां कहीं भी इंशाअल्लाह एहतजाज होगा, और एहतजाज करना भी है हमको, उसको पुरअमन रखना ये बहुत जरूरी है। जिस अखबार ने इस तरह की हरकत की, हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं और जितने मकतब फिक्र के उलमाए किराम हैं, उन तमाम ने आईसिस के खिलाफ बयान दिया, आईसिस के खिलाफ तकारीर की, आईसिस के खिलाफ मुश्तरका बयान दिया। बाज़ उलमाए कराम ने तो फतवा भी दिया उनके खिलाफ कि दाइश और आईसिस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम बताना चाह रहे हैं इन अखबार के मीडिया वालों को कि इस्लाम
ایک دین کا نام ہے اور اسلام امن کی بات کرتا ہے. داعش ایک دہشت گرد تنظیم ہے. آئسس ظالموں کا نام ہے جنہوں نے اب تک 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے. جن کے پاس اگر اتنی دولت ہے، اتنا ہتھیار ہے، تو ایک بیان اسرائیل یا مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے نہیں دیتے اور صرف فتوے دیتے ہیں کہ کیسے کسی گردن کاٹ دیا جائے. دنیا کو سمجھنا ہے کہ ہمارا تعلق آئسس سے نہیں ہے. میں آئسس کے خلاف 2.5-3 سال سے کہتا آ رہا ہوں اپنی تقاریر میں. اور اگر داعش اور آئسس پیدا ہوا، اس کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری ان تمام مغربی طاقتوں پر عائد ہوتی ہے کہ عراق میں تم گئے اور عراق میں جا کر تم نے 10 لاکھ لوگوں کو مارا، جس میں 4 لاکھ معصوم بچے تھے. تم نے عراق میں اسٹیبلٹی کو نہیں پیدا کیا، عراق میں ویکیوم کو رکھا. اس ویکیوم کو یہ داعش والے پر کر رہے ہیں. اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے. تم لیبیا میں گئے، غدافی کو مار کر بھگا دیے، مروا دیے. وہاں پر ویکیوم پیدا ہوا، وہاں پر بھی آئسس پہنچ چکی ہے. اس کا ذمہ دار یہ تمام مغربی طاقتیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پیرس پر حملہ ہوا، ہم مذمت کرتے ہیں، مگر مغربی دنیا سے، ویسٹرن ورلڈ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیرس پر حملہ ہوا تو دنیا پر حملہ ہوا. بغداد میں بم بلاسٹ ہوا، لبنان میں بم بلاسٹ ہوا، تو یہ دنیا پر حملہ نہیں ہے. جب ممبئی میں پاکستان کے ظالم دہشت گرد ہمارے ممبئی شہر میں گھس کر ہندوستانیوں کا قتل عام کر رہے تھے، تو یہی مغربی دنیا کے لوگ کہہ رہے تھے، سنیے میری بات، یہی مغربی دنیا کے لوگ ہندوستان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا روٹ کاز تلاش کرو. آج اسد الدین اویسی فرانس کی حکومت سے کہہ رہا ہے، ان تمام ویسٹرن پاور سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی اس کا روٹ کاز تلاش کرو. تم بھی اس کا روٹ کاز تلاش کرو. یہ کیوں حملہ ہو رہا ہے؟ تم پر حملہ ہوا تو دنیا پر حملہ ہوا، ممبئی پر حملہ ہوا تو نہیں. یہ تو ہندوستان پاکستان کا معاملہ ہے. کیوں؟ کیا تمہاری گوری چمڑی کی جان کی قیمت ہماری جان کی قیمت سے بڑھ کر ہے کہ تمہارے پاس بم بلاسٹ ہو تو 12 دن کینڈل لگاتے، ہمارے پاس چند گھنٹوں میں 300 لوگ کو مار دیے تو ہم کو بولتے روٹ کاز تلاش کرو. میرے عزیز دوستو، یہ دنیا، یہ مغربی دنیا کا یہ برتاؤ، یہ ان کا ہیومینٹی کی طرف، انسانیت کی طرف ان کی سوچ اور فکر. ہم ہر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ ترکی میں ہو، چاہے وہ روز دہشت گردی اسرائیل فلسطینیوں پر کر رہا ہے، مسجد اقصی جانے کے لیے معصوم بچوں کا قتل عام کر رہا ہے. ہم اسرائیلی ٹیررزم کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم لشکر طیبہ کی ظلم کی مذمت کرتے ہیں. ارے جو کوئی بھی دہشت گردی کرتا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مگر مغربی دنیا کو سمجھنا پڑے گا کہ تم پر حملہ ہو تو دنیا پر حملہ، اور ہم پر حملہ ہو تو روٹ کاز تلاش کرو. یہ مغربی دنیا کو بدلنا پڑے گا. اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آئسس کو بمباری سے ختم آپ نہیں کر سکتے، داعش کو آپ بمباری سے ختم نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ہتھیار ان کے پاس جو ہے، جو ملٹری کیپیبلٹی ان کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر وہ سوچ کو ختم کیسا کریں گے یہ عالم اسلام کو سوچنا پڑے گا. وہ سوچ کو کیسا ختم کریں گے دنیا کو سوچنا پڑے گا. کیونکہ اگر یہ سوچ بڑھتی جائے گی تو دنیا میں نفرت بڑھے گی، دنیا میں قتل عام بڑھتا جائے گا. یہ تمام چیزیں ان اخبار والوں کو بھی سوچنا پڑے گا.
آپ یقیناً آپ کے اخبار کے مالک ضرور ہیں، مگر کیا آپ اپنے اخبار میں اپنی ماں اور اپنی باپ کے بارے میں گالی لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے نا آپ بولیں گے کیوں میرے اخبار میں میرے ماں اور میرے باپ کے خلاف لکھوں گا میں؟ کیا آپ کوئی اخبار کا مالک اپنے ماں اور باپ کی تصویر ڈال سکتا ہے؟ ولگر تصویر بولے گا نہیں ڈالے گا۔ تو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے تو دوسرا بھی اپنے رسول کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتا۔ آپ تنقید کرو اسلام پہ، آپ کرٹیسائز کرو اسلام کو، ہم آپ کے کرٹیسزم کا جواب دیں گے، مگر کرٹیسزم میں اور بلاسفمی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کرٹیسزم کے نام پر آپ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، اور ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں لکھیے آپ، ہمارے خلاف تو بہت لکھے اخبار والے ہو، بہت لکھے، پورا پیپر کالا کرتے تھے، اتنا کالا کرے پورے اسمبلی الیکشن میں کالا کرے، ایسے بلدیہ کا الیکشن آیا تو کالا کرے، اسمبلی الیکشن کے پولنگ کے دن اخبار کو فری میں بانٹے، بلدیہ الیکشن کے دن پولنگ کے دن اخبار کو فری میں بانٹے، مگر کیا ہوا؟ آپ کا اخبار کالا ہوا اور آپ کا منہ کالا ہوا۔ اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، سدھر جاؤ اور اخبار کے ایئر کنڈیشن کمرے میں ہی بیٹھو، روڈ پر مت آؤ، وہاں بیٹھو اخبار کے ایئر کنڈیشن کمرے میں، آرڈر کرو، اچھا ہے۔ روڈ پر آئیں گے، روڈ پہ نہیں آنا، ہاں الیکشن کے دوران آؤ، مگر اس سے پہلے ہی بلی کے خواب میں چھچڑے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے پارلیمنٹ میں 125 سال بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی کی منائی گئی، اس کو کانسٹیٹیوشن ڈے کا نام دیا گیا، اور بی جے پی کی حکومت نے اس کو منایا۔ ہم کو اور بھی خوشی ہوئی، اور ہم کو یہ پوچھنا پڑ رہا ہے آج، کیونکہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا وہ 4-5 منٹ کا ہی بھڑکاؤ بھاشن دے سکتے، اب عام خاص گراؤنڈ میں ذرا کھل کے بول سکتے۔ نریندر مودی کی گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوشن ڈے منایا، بابا صاحب امبیڈکر کو بولا کہ یہ کانسٹیٹیوشن بنائے، بہت اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، مگر میرا ماننا عزیز دوستو، جب ہندوستان کو آزادی ملی اور آزادی ملنے کے بعد جب دستور بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اور یہاں پر ایک بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، نوجوانوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بابا صاحب امبیڈکر کے ساتھ سعد اللہ صاحب اور نواز الدین صاحب بھی ساتھ تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو فلم سٹار کی زندگیوں کی کہانیاں معلوم، ہمارے نوجوانوں کو فلم سٹار کون سے رنگ کی ٹی شرٹ پہنا تھا معلوم، ہمارے نوجوانوں کو فلم سٹار کے ناپاک نغمے ان کو معلوم، مگر نوجوانوں کیا تم کو معلوم کہ بابا صاحب امبیڈکر کے ساتھ سعد اللہ اور نواز الدین بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے؟ یاد رکھو ان دونوں ناموں کو، کیونکہ کل کے دن جب آر ایس ایس اور بی جے پی سنگھ پریوار کے لوگ بولیں گے یہ ملک ہمارا ہے تیرا نہیں ہے، تو بولنا یہ کانسٹیٹیوشن بناتے وقت تمہارے ابا نہیں تھے، ہمارے ابا تھے۔ جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو ہمارے ابا بیٹھے تھے وہاں پر بابا صاحب کے ساتھ، آپ کے ممی ڈیڈی نہیں تھے وہاں پر۔ اور اگر بابا صاحب امبیڈکر اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مناتے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ملک ہندو راشٹر بن جاتا اب تک۔ اگر یہ ملک ہندو راشٹر اب تک نہیں بنا
تو اس میں بہت بڑا رول بابا صاحب امبیڈکر کا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کو اس طرح سے بنانا پڑے گا، تبھی جا کر یہ ملک میں دلت، آدیواسی، مسلمان، عیسائی، کمزور طبقات کو ان کا جائز مقام مل سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ اور کیا کہا تھا امبیڈکر نے؟ جب دستور بن رہا تھا تو امبیڈکر نے کہا تھا کہ مذہب میں، کسی بھی مذہب میں بھکتی یعنی محبت یا پوجا جو ہوتی ہے وہ انسان کی روح کو جنت میں لے کر جا سکتی ہے، مگر سیاست میں اگر کسی سیاسی لیڈر کی آپ بھکتی کریں گے تو ملک ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلا جائے گا۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سنگھ پریوار کے تمام، شیو سینا، بی جے پی، یہ کانگریس پارٹی کی طرف سے، ان کے پاس کیا اونلی ون مین، ایک ہی آدمی ان کے پاس، اس کی پوجا کرتے، ان کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی آدمی کو مانتے، بی جے پی، شیو سینا، کانگریس، اونلی ون۔ امبیڈکر نے کیا کہا؟ نہیں، سیاست میں بھکتی ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائے گی، معاشرہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ ارے جب امبیڈکر کو اتنا مان رہے تو اپنے لوگوں سے کہو کہ ہم کو مت مانو، کانسٹیٹیوشن کی پوجا کرو یا خدا کو مانو، جس کسی خدا کو تم مانتے۔ دوسری بات امبیڈکر نے کیا کہی تھی؟ امبیڈکر نے کانسٹیٹیوشن بناتے وقت بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ مسلمان اس ملک میں ہے تو مسلمان کا تحفظ کرنا، اس کو اس کا حق دلانا، یہ اکثریتی طبقے کی ذمہ داری ہے۔ یہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ آج مسلمان تم پر بھروسہ کر رہا ہے، تم ان کا جائز مقام دینا، ان سے ناانصافی نہیں کرنا۔ آج امبیڈکر کا نام لے کر زندگی گزارنے والوں، امبیڈکر کا نام لے کر اپنے پرانے پاپوں کو دھونے والوں، امبیڈکر کا نام لے کر گجرات کے قتل و غارت گری کو بلانے والوں، امبیڈکر کا نام لے کر بمبئی کے فسادات کو بلانے والوں، امبیڈکر کا نام لے کر بابری مسجد کی شہادت کو بلانے والوں، بتاؤ تم نے مسلمانوں سے انصاف کیا ہے نہیں کیا؟ ہم کو بتاؤ۔ امبیڈکر کا نام لیتے ہیں، بابا صاحب کا نام لیتے ہیں۔ ارے یہ لوگ امبیڈکر کا نام جب لیتے ہیں تو پارلیمنٹ میں میری تقریر کے بعد 3-4 کانگریس اور بی جے پی کے لوگ آ کے بولے اچھی تقریر کرے تم ہمیشہ کی طرح۔ میں بولا بیٹھو، چائے پیتے، کافی پیتے۔ بولے نہیں تم اچھا بولتے بھائی، مگر بولتے بولتے کچھ ہو جاتا تمہارا۔ بولا بیٹھو ذرا، ملا ایک بات میرے کو بتاؤ، تم دونوں سے پوچھ رہا ہوں میں، امبیڈکر تمہارا ہیرو ہے؟ بولے ارے بابا صاحب ہمارا ہیرو ہے۔ ملا اچھا ہے، کسی نے کہا ہم نے ایسا کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ملا ایک میرے کو بات بتاؤ، ایک کانگریس کے ایم پی بیٹھے تھے، ملا آپ نے 2 الیکشن امبیڈکر کو ہرایا، جب آپ کو شرم نہیں آئی؟ 2 الیکشن امبیڈکر کو ہرائے۔ آزاد ہندوستان کا پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن جب ہوا، آج امبیڈکر کا نام لے کر اپنی سیاسی روٹی سیکنے والے، دلتوں کا نام لے کر جھوٹا دلاسا دلانے والے دلتوں کو، جب بابا صاحب امبیڈکر پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے تو امبیڈکر کو ہرایا، 4تھے نمبر پر چلے گئے تھے بابا صاحب۔ اس کے 1.5 سال کے بعد بائی الیکشن ہوا تو 3رے نمبر پر بابا صاحب امبیڈکر آئے۔ ارے تم مرنے کے بعد تم انسان کی عزت کرتے، زندہ رہتے ہوئے تم اگر امبیڈکر کو کامیاب کر کے پارلیمنٹ کو بھی جاتے تو ہم کہتے کہ ہاں تم سیکولر ہو۔ ارے تم نہ اس وقت سیکولر ہو، نہ تم سیکولر ہو۔ تم یہی چاہتے کہ ہندوستان میں کبھی بھی مسلمان اور دلت ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو جائے۔ بی جے پی، کانگریس یہی چاہتی ہے کہ کبھی بھی مسلمان دلتوں کی ایک سیاسی آواز بن کر ابھرے۔ بی جے پی، کانگریس یہ کبھی نہیں چاہتی کہ مسلمان دلتوں کا کوئی لیڈر کھڑا ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ مجھے میرا حق چاہیے، مجھے انصاف کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ بابا صاحب کو 2 الیکشن ہرائے پارلیمنٹ کا،
اور آج بی جے پی کے لوگ بولتے یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ. کیا کوئی اسکول کا یونیفارم ہے پہننے کا؟ یونیفارم سول کوڈ. بابا صاحب نے کیا کہا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں دستور جب بن رہا تھا، امبیڈکر نے کہا کہ یہ اس طرح سے یونیفارم سول کوڈ نہیں لا سکتے، اس طرح پر مسلمانوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسا کریں گے تو ریبیلین ہوگا، مسلمان کھڑا ہو جائے گا. بتاؤ کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ کیا میرے الفاظ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، یاد رکھو میرے اس الفاظ کو. کل کے دن کہیں کسی چوراہے پر یا کہیں کسی جگہ پر بحث ہوگی یونیفارم سول کوڈ کی، کہا تو کہنا بابا صاحب کیا کہے تھے معلوم تم کو، ان کا نام لے کر بتا دینا. اور پھر کانسٹیٹیوشن کو بی جے پی کہہ رہی ہے او بابا صاحب نے ایسا کیا. اچھا، آرگنائزر ایک اخبار ہے، خاکی چڈی کی جو ڈرل کرتے ہیں صبح صبح اٹھ کے لکڑی لے کے پھرتے یوں یوں. ان کے اخبار میں کیا لکھا تھا 1949 1950 میں؟ آرگنائزر اخبار نے لکھا تھا، گولوالکر کا بیان لکھا تھا کہ ہم انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، ہم منوسمرتی کو مانتے. کیا یہ گولوالکر نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. میں خاکی چڈی پہننے والوں سے چیلنج کر کے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا تمہارا گرو، تمہارا گولوالکر یہ بات کہا تھا؟ نہیں کہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، ہم منوسمرتی کو مانیں گے. کیا تمہارا اخبار نہیں لکھا تھا کہ ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جلا دیں گے اور منوسمرتی کو مانتے ہیں؟ اور منوسمرتی کیا ہے؟ اگر میں بولنا شروع کروں گا تو آپ پیٹ پکڑ کے ہنستے رہیں گے. اتنا ہنسیں گے کہ پیٹ میں درد ہوگا آپ کے. نہیں بولوں گا، بعد میں بولیں گے، بعد میں بولیں گے، بعد میں چھوڑیے. جب اکبر کو لے کے آئیں گے ان کے ساتھ بولیں گے. آپ کو معلوم میرے عزیز دوستوں بزرگوں، 1926 میں اگر میں غلط نہ کہوں، 1926 محاذ میں بابا صاحب امبیڈکر نے سر عام منوسمرتی کو جلایا تھا. سر عام جلایا تھا منوسمرتی کو. بابا صاحب نے بولا ہے زندہ نہیں مانتا اس کو میں. اگر آج وہی بابا صاحب امبیڈکر اس دنیا میں ہوتے 2015 میں اور اورنگ آباد کی سرزمین پر بابا صاحب منوسمرتی کو جلاتے تو یہ ظالم فرقہ پرست بابا صاحب پر حملہ کر دیتے، ان پر حملہ کر دیتے. مگر 1926 میں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا یہ منوسمرتی اور اس کو آگ کے حوالے کرتا ہوں. اور پھر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر بیان دیتی ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے ملک کو نہیں چھوڑا. راجناتھ سنگھ صاحب بولے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے بہت مشکلات اٹھائی، صحیح ہے، ملک کو نہیں چھوڑا. میں اضافہ کر کے بول رہا ہوں راجناتھ سنگھ صاحب، بابا صاحب نے اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر بدھزم کو اختیار کیا، وہ کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں چھوڑا؟ کیوں چھوڑا بابا صاحب نے؟ بابا صاحب انصاف پسند تھے امبیڈکر. وہ نہیں مانتے تھے یہ شودرا سسٹم کو، وہ نہیں مانتے تھے کاسٹ سسٹم کو، نہیں مانتے تھے کہ برہمن اوپر ہے اور شودرا نیچے. بابا صاحب بولتے تھے انسان سب برابر ہے. آپ بتاؤ یہ کیوں نہیں بولتے آپ؟ راجناتھ سنگھ یہ نہیں بولتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے دستور کو بچانا ہے تو فرقہ پرست طاقتوں سے بچانا ہے. ہندوستان کے دستور کو بچانا ہے تو موقع پرست کی سیاست جو کانگریس اور یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیاں کرتی آ رہی ہیں ان سے بچانا ہے. ہندوستان کا دستور ایک بہترین ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے ہے جو ہم کو انصاف دیتا ہے. اس کو بچانا ہے میرے عزیز دوستوں. کیا آپ اور ہم مل کر اس کو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے؟
میرے عزیز دوستوں، آج وعدہ کریے کہ ہندوستان کے دستور کو ہم بچائیں گے ظالموں سے، فرقہ پرست طاقتوں سے اور یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے۔ امبیڈکر کو، سعد اللہ صاحب کو، سعد الدین کو، نواز الدین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو نوجوانوں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بچاؤ آج۔ اور راجناتھ سنگھ اور بی جے پی کے لوگ ہندوستان کے پریامبل سے لفظ سیکولرزم کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، کیسے کیسے حالات بنتے جا رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ دادری کا واقعہ ہوا، دادری جانے کا مجھے موقع ملا۔ دادری میں اخلاق نامی ایک شخص کو صرف اس شک کی بنیاد پر مار دیا گیا کہ اس کے گھر میں گائے کا گوشت تھا۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اخلاق کا بیٹا دانش ہندوستان کی ایئر فورس میں کام کرتا ہے، ہماری فضاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جو اس ملک کی فضاؤں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کے باپ کو اس شک کی بنیاد پر مار دیا گیا کہ اس کے گھر میں گائے کا گوشت ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے حرکت کی، بتاؤ کیا تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ انسان کی جان کی قیمت نہیں ہے اور گائے کی قیمت ہے؟ کیا ہمارے ملک میں انسان کی جان کی قیمت ہے یا گائے کی قیمت ہے؟ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو لائف انسانوں کو دیتا ہے۔ انسان کی زندگی ہر ہندوستانی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، گائے کو رائٹ ٹو لائف نہیں ہے۔ انسان کو رائٹ ٹو لائف ہے، انسان کی جان کی قیمت ہے۔ ارے تم لوگ آج گائے کو رائٹ ٹو لائف دے رہے اور انسان سے رائٹ ٹو لائف کھینچ رہے ہو، یہ کون سا میرا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے متروں؟ یہ کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے؟ کہاں کا سب کا ساتھ سب کا وکاس؟ اور جب دادری کا واقعہ ہوا تو اس علاقے کے ایم پی ہندوستان کے کلچرل منسٹر مسٹر شرما ہیں۔ واٹ اے شرما ہی انکلچرڈ منسٹر ہے، ہندوستان کا کلچر منسٹر۔ جب لوگوں نے پوچھا دادری کا واقعہ، بولا نہیں یہ منصوبہ بند نہیں تھا، گرما گرمی میں ہو گیا۔ اچھا گرما گرمی میں ہو گیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا ارے کیسا گرما گرمی میں ہوا، گھر میں گھس کے اس کو مارے؟ تو بولا نہیں دیکھو اس کی بیٹی شائستہ کو کچھ نہیں ہوا۔ آپ بتائیے، میں گیا تھا دادری، جا کر اخلاق کی ماں سے ملا، اخلاق کی بیوہ سے ملا، اخلاق کی بیٹی سے ملاقات کی، اس گھر میں گیا، اس گھر کے فرسٹ فلور پر پلنگ کے نیچے جو اینٹیں رکھی گئی تھیں وہاں پر خون دیکھا کہ اخلاق کو اینٹوں کو نکال کر اوپر سے نیچے مارتے لا رہے تھے۔ تو بیٹا اپنی باپ کی جان کو بچانے کے لیے پہنچا تو اس کو اتنا مارا اس کے سر پر کے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بیوی بھاگی کے شوہر کو بچائے تو بیوی کو مارا، بیٹی بھاگی تو بیٹی کو مارا، ضعیف 75 سال کی ماں بھاگی تو عورت کو مارا۔ اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرنے والوں، بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھ سے کسی نے کہا اویسی صاحب آپ کیا شائستہ سے کچھ بات کریے، اور جب میں نے مہیش شرما کے اس بیان کو دیکھا کہ مہیش شرما نے ہماری بچی کے تعلق سے کہا کہ اس پر کچھ نہیں ہوا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان ظالموں نے ہماری بہن ہماری بیٹی کو کے جسم پر ان کے ناخنوں کے نشان نظر آ رہے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ افسوس ہوتا ہے۔ ہمت کر کے جب میں نے اخلاق کی ماں کے پاس جا کر کہا کہ اماں ہمت مت ہارو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ملک کبھی بھی ہندو راشٹر نہیں بنے گا، تو اخلاق کی ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تو آج ہمارے مصیبت کے وقت میں آیا ہے۔ اس ضعیف ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا، تو آج ہماری مدد کر رہا ہے۔
تو اورنگ آباد کے میرے غیور نوجوانوں، اورنگ آباد کے میرے دلت بھائیوں، یاد رکھو ظلم اگر دلت یا کسی مسلمان یا کسی انسان پر ہوتا ہے تو ہم ظلم نہیں سہیں گے. ہم ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں ہو جائیں گے کہ ظلم دلت پر ہو رہا ہے یا کسی ہندو پر ہو رہا ہے. جس کسی پر ظلم ہوگا ہم ظالم سے پنجہ آزمائے کریں گے. یاد لے کرو تو آج کے جلسے سے ہم ظلم کو ختم کریں گے. ہم ظالموں سے نہیں ڈریں گے. ہم ظلم کا خاتمہ کر کر اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شک کی بنیاد پر اخلاق کو مار دیے تو ہریانہ میں فرید آباد میں دلت کے 2 معصوم بچوں کو زندہ جلا دیا گیا. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر سے کہ آپ کا ایک منسٹر یہ کہتا ہے کہ جب دلت کے گھر کے 2 معصوم بچے مر گئے تو اس سے میڈیا والوں نے سوال کیا تو کہا کہ کیا کوئی کتے پر پتھر پھینکے گا تو میں اس کا جواب دوں گا. ارے دلت کا بچہ جب زندہ جلا دیا جاتا ہے تو اس کو کتے کے بچے کو تشبیہ دینا یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی الیکشن کے دوران کہا تھا کہ اگر کوئی کتے کا بچہ میرے گاڑی کے نیچے آ جائے تو تکلیف ہوتی. وہی بات وی کے سنگھ نے دہرا دی اور کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں بولا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ملک میں ٹالرنس اور انٹالرنس کے اوپر بحث ہو رہی. اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ کانگریس بولتی انہوں فرقہ پرست، ان کو فرقہ پرست. میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر دونوں کی تقریر سن رہا تھا، بی جے پی کی اور کانگریس کی. اچانک میرا دل میں خیال آیا میں کہ غلط جگہ تو نہیں پہنچ گیا. وہ اپنی کہاوت یاد آ گئی، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے. انہوں نے دونوں ایک دوسرے کو بول رہے. میں بولا او ہو، 3-4 ہزار سال سے ظلم کرتے آ رہے دلتوں پہ، 70 سال سے ہم پہ ظلم کر رہے، اب دونوں ایک دوسرے کو بول رہے. میں بولا اچھا یہ دونوں طوطے ایک دوسرے کو بول رہے. میں بولا بولیں گے. اب کھڑے ہو کر میں نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر بی جے پی کی مخالفت کرتے، شیو سینا کی مخالفت کرتے تو بی جے پی شیو سینا والے بولتے اویسی جنہ ہے. کانگریس کی مخالفت کرتے تو انہوں بولتے ہیں فرقہ پرست ہے. کیا تمہاری باپ کی جاگیر ہے تو میرے کو شیو سینا بی جے پی کے خلاف بولے تو جنہ کے انہوں جانشین، کانگریس این سی پی کے خلاف بولے تو انہوں فرقہ پرست. کیا تم لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں پان کی، اس پہ چھیٹا لگا رہے انہوں سیکولر یہ پان کھاؤ، انہوں جنہ یہ پان کھاؤ. ارے بند کرو یہ پان کی دکان کو، بہت چل رہی تمہاری پان کی دکان. زیراکس مشین بیٹھے ہوئے سرٹیفکیٹ دے رہے انہوں سرٹیفکیٹ دیے تو میں خبر میں جا کے دکھاؤں گا میرے کو اللہ دیکھا سرٹیفکیٹ دیے تھے انہوں. تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. جنہ کہہ جنہ جی، ہم جنہ کو چنہ کر کے اس کو بولے یہ ہمارا ملک ہے. جنہ کو نہیں مانے ہم جنہ کو نہیں مانے. ہم کس کو مانے؟ ہم تمہارے وعدے کو مانے، تم پر بھروسہ کیے. ہم کس کو مانے؟ ہم ہندوستان کے دستور کو مانے. ہم کس کو مانے؟ ہم علامہ فضل خیر آبادی کی قربانی کو سامنے رکھ کر کہا یہ ملک ہمارا ہے. ہم نے ریشمی رومال تحریک میں جو جان کی قربانی دی ان کو سامنے رکھ کر کہا ملک ہمارا ہے. سن 57 کی جنگ آزادی میں جن علماء کرام نے اپنی جان کی قربانی دی ہم نے کہا یہ ملک ہمارا ہے. اور آپ آ کر میرے کو بول رہے جنہ کمیونلزم سیکولرزم. میرے بھائی اب ہمارے منہ میں زبان ہے. اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے تھوڑا بہت تمہارے کو سمجھنے کے لیے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جب ہریانہ میں گائے کی کاٹنے کے اوپر قانون بنایا گیا، بیف کے اوپر، گائے پر نے بیف کے اوپر، آپ کو جان کر حیرت ہوگی
جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اگر ہریانہ میں کوئی گائے یا بیل کو کاٹے گا، پولیس اس کو پکڑ لی، کورٹ میں کیس چلے گا تو اس کو 10 سال کی سزا ہے۔ اب میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اگر ہریانہ میں کوئی عورت پر حملہ ہوتا ہے، اس کو اسالٹ ہوتا ہے، اس کی سزا 5 سال خالی، یا ماتا کو کاٹ دیے، بیل کو کاٹ دیے تو 10 سال۔ ارے کون سی دنیا میں تم رہ رہے ہو؟ عورت کی عزت تم نہیں کر رہے، عورت پر ظالم اگر حملہ کرتا تو 5 سال۔ یہ کیا قانون بنا رہے؟ اور اس پہ زیادہ سونے پہ سہاگا یہ کہ کانگریس ہریانہ کے اسمبلی میں یونینیمس ریزولوشن پاس کر دیا، یونینیمس قانون کو پاس کر دیے، اور یہاں آ کر ہم کو بولتے تم سیکولر کمیونل، تم کمیونل، تم ووٹ کاٹ رہے، تم ان کی مدد کر رہے۔ ماں کیا کر رہے تھے آپ اپنے دولہے بھائی کا؟ کیا کر رہے تھے ان کی؟ ان کے کیا پائجامے کا نعرہ بن رہے تھے یا ان کو میک اپ کر رہے تھے؟ بولنا تھا 10 سال، نہیں مانتے، ہم اپوز کرتے، بولے نہیں کر سکتے، ہندوؤں کی بھاوناؤں کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ارے میرے بھائی، تم کھل کے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم سافٹ ہندوتوا کرتے، انہوں ہارڈ ہندوتوا کرتے؟ تم سافٹ کرتے، انہوں ہارڈ کرتے، اور تمہارے سافٹ اور ہارڈ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارا حال تو پھنس گئے رضیہ گنڈوں میں، مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، اب ہم رضیہ نہیں، رضیہ سلطان بن کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ ان دونوں کو دکھائیں گے، تمہارا سافٹ نہیں، تمہارا ہارڈ نہیں، اب ہمارا لو اصل، یہ ہمارا بہت ہو گیا، تمہارا سافٹ، تمہارا ہارڈ، یہ ہارڈ چاکلیٹ، سویٹ چاکلیٹ، ہارڈ ٹی، ہارڈ کافی، بہت ہو گئی۔ اب یہ ہندوستان کی عوام تمہاری ناٹک بازی کو جان چکی ہے۔ یہ کام ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ٹالرنس انٹالرنس پر بحث ہوتی ہے۔ میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پوچھا کہاں گیا آپ کا ٹالرنس؟ جب آج بھی 27 سال کے بعد ہاشم پورہ ملیانہ میں مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو پھینک دیا گیا، کہاں گیا آپ کا ٹالرنس؟ تو کوئی جواب نہیں دے۔ ہمارے پرائم منسٹر متروں لندن گئے، ویمبلی اسٹیڈیم کو گئے، ویمبلی اسٹیڈیم میں جا کر مسٹر پرائم منسٹر نے کہا میرے بھارت میں عمران رہتا ہے۔ میں ٹی وی پر دیکھا، میں بولا او ہو، میرے بھارت میں عمران رہتا ہے۔ عمران نام کا ایک شخص ہے جو راجستھان میں رہتے ہیں، سنسکرت کے اسکول میں میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، ہم یقیناً ان کو سلام کرتے ہیں۔ انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے 50 ایپس تیار کیے، بڑا بہترین کارنامہ کیا، ہم عمران کو سلام کرتے۔ دوسرے دن اخبار والے آ کے پوچھے پرائم منسٹر نے ایسا کہا، اویسی صاحب ملا لو، تو ہمارے پریس کے بولے ایک منٹ ٹھہرو، کیا بول رہے آپ؟ کچھ تو ہی بول دیں گے، لائیو کرنا میں بولوں گا۔ نہیں پہلے بولو کیا بولیں گے آپ؟ میں یہ بولوں گا، مسٹر پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے بھارت میں عمران رہتا ہے، تو ایسی کہے گا کہ ہندوستان میں اخلاق بھی رہتا تھا وزیر اعظم، ان کو اخلاق کی فکر نہیں ہے۔ ان مائی انڈیا، پرائم منسٹر نے کہا ان مائی انڈیا۔ پرائم منسٹر کی انگلش میرے بھائی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ایسی انگلش بولتے ہیں کہ غفار قادری ہم بھی نہیں بول سکتے۔ کیا بولتے ہنس رہے؟ تم ہنسو، میرے پہ کیس بک ہوں گا۔ پرائم منسٹر نے کہا ان مائی انڈیا عمران لیو، تو اویسی نے کہا ان مائی انڈیا اخلاق ڈائز۔ بتاؤ مسٹر پرائم منسٹر آپ کیا بولیں گے اب آپ؟ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا، اپنی من کی بات میں کہا
ریڈیو پہ بولتے بھائیوں بہنوں، پرائم منسٹر نے کہا کانپور میں ایک مسلم خاتون رہتی ہے، نور جہاں اس کا نام ہے، سولار لینٹنگ دیتی ہے۔ میں بولا اوہ، نور جہاں سولار لینٹنگ صحیح ہے، بات جھوٹ نہیں ہے، صحیح ہے، مگر ملک میں پرائم منسٹر ذکیہ جعفری بھی رہتی ہے، پرائم منسٹر ملک میں عشرت جہاں کی ماں بھی رہتی ہے، پرائم منسٹر ملک میں اخلاق کی بیوہ بھی رہتی ہے، پرائم منسٹر ملک میں اخلاق کی بیٹی وہ بھی رہتی ہے، مسٹر پرائم منسٹر۔ کبھی من کی بات میں ان کا بھی آپ ذکر کر لیتے تو ہم یقین کرتے کہ آپ کے من میں ہماری بھی کوئی بات ہے، مگر آپ کی من کی بات میں یہی کہانیاں ہیں۔ آپ کے من کی بات میں جب تک اخلاق نہیں آئے گا، آپ کے من میں جب تک دلت بچوں کی جلانے کی بات نہیں آئے گی، مسٹر پرائم منسٹر، یہ کیسا سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہوگا، کیسا انڈیا فرسٹ کا نعرہ پورا ہوگا۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، کیا بھائی ٹائم ہے؟ پلین اڑ جائیں گا، میں پرائم منسٹر نہیں ہوں۔ ہاں نہیں، میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میرے کو فلائٹ ہے، بمبئی جانا ہے، وہاں سے صبح میں حیدرآباد جانا ہے۔ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، نان خلائی کی غلطی ہے۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو، ان کے پیٹ میں کیڑے پڑے جو ان سے نان خلیاں چھین لیے۔ آمین تو بولو، آمین بولو۔ دیکھیں حکومت کرنے والوں، نان خلیاں نہیں مل رہا تو کتنا پریشان ہے، ہمارا کھانا چھین لے، منہ کا نوالا چھین لے۔ نان خلیاں ہم کھاتے تھے، نان خلیاں چھین لیے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ٹائم ہے، بول رہے تو ہر ایک تھوڑی دیر بول لیتا ہوں۔ اہم مدعا جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے میرے بزرگ دوستوں، عزیزوں، جب ملک میں ٹالرنس انٹالرنس کی بات ہو رہی تو 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور بابری مسجد شہید ہو کر 23 کوئی نہیں، یار ادھر دیکھو، ہیرو یہاں پہ ہے، 23 سال ہو چکے ہیں، 23 سال میں اب تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ بمبئی کے بم بلاسٹ میں جو لوگ تھے ان کو پھانسی دے دیے، ان کو سزا دے دیے، مگر 23 سال میں اب تک اڈوانی پہ سزا نہیں ہوئی، مرلی منوہر جوشی پہ نہیں ہوئی۔ اڈوانی کو پدما وبھوشن دے دیے، اما بھارتی کو گنگا کی صفائی کی منسٹری دے دیے۔ ارے واہ! 6 دسمبر کو صبح کے 11:30 پر حملہ شروع ہوا بابری مسجد پر، اور 2:30 بجے تک تینوں بابری مسجد کے گنبد گرائے گئے۔ اما بھارتی اڈوانی کے گود میں کود رہے تھے، مرلی منوہر جوشی کے گود میں کود رہے تھے، لپیٹ رہے تھے، مٹھائی کھلا رہے تھے، آج ان کو گنگا کی صفائی کی منسٹری دے دیے۔ واہ بھائی واہ! سب کا ساتھ، سب کا وکاس، کیا بات ہے! اب تک سزا نہیں ہوئی۔ اور بابری مسجد کو کیوں دسمبر میں شہید کیے؟ 6 دسمبر کو ہم امبیڈکر کو یاد کرتے ہیں، زخم دینے کے لیے دسمبر میں 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ اور دسمبر میں ہندوستان کا ایک بہت مشہور انٹیلیجنس بیورو کے ایک چیف تھے، ہمارے پولیس والے ہیں یہاں پر، ان کو بھی بول رہا ہوں، پڑھو کتاب وہ۔ ان کا نام تھا، میں نے میری ہر تقریر کو لکھتے بھائی،
لکھ کے بھجاتے، اس پہ غور کرتے انہوں کیا بولے آج، آئیسس کے بارے میں کیا بولے، بی جے پی آر ایس ایس کے بارے میں کیا بولے، تو ان کے علم میں اضافہ کرنا اپنا کام ہے نا. ہاں، اور ہم لوگ کیا کرتے، یہ بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ آئی بی کے ایک بہت بڑے چیف تھے جن کا نام، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے معاف کر دینا، ملوی کرشنا دھار تھا. اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جب وہ جا کر گووندا چاریہ اور آر ایس ایس بی جے پی کے بڑے لوگوں سے ملاقات کی، ان کے گھر پہ بلائے، انہوں کھانا کھلائے، ان سب کو سمجھائے مت کرو، یہ بہت بڑا زخم ہوگا، بہت تکلیف ہو جائے گی ملک میں، نہیں مانے. تو انہوں نے کہا کہ آخر دسمبر میں کیوں کرنا چاہ رہے؟ تو آج آر ایس ایس میں ایک بہت بڑے مشہور، ان کے نام یاد نہیں آ رہا، جو بڑے اکاؤنٹس کے ماہر جانے جاتے، انہوں نے کہا کیا تم بھول گئے کہ دسمبر میں محمود غزنوی نے سومناتھ کی مندر کو شہید کیا تھا، اب ہم دسمبر میں بدلہ لیں گے اس کا. 1026 میں سومناتھ کی مندر پہ حملہ ہوا تھا، تو 1992 میں انہوں بدلہ نکال رہے اس کا. یہ ذہنیت ہے یہ سنگھ پریوار کے لوگوں کی. بتاؤ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہندوستان میں اگر بابری مسجد کو کسی نے شہید کیا تو تم نے مسجد کو بھی شہید کیا، تم نے ہندوستان کے سیکولرزم کو، اس کی بنیادوں کو تم نے کمزور کیا، تم نے مسجد کو شہید کیا. مگر یاد رکھو، جس طرح دن کے اجالے میں مہاتما گاندھی کو ایک ظالم کتا جس کا نام ناتورام گوڈسے، جس نے گاندھی کو گولی ماری، دن کے اجالے میں تم نے دن کے اجالے میں بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا. وہ گوڈسے کی نسل کے لوگ تھے پورے یہ. کیونکہ اگر بابری مسجد میں 22 اور 23 دسمبر کی رات 1949 میں اگر رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح کود کر کسی نے وہاں پر رام کی مورتی رکھی تو وہی یہ ہندو مہاسبھا کے لوگ تھے. میرے عزیز دوستو، جانتا ہوں اکھلیش داس نام ہے، تیواری نہیں ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج بابری مسجد آپ تمام سے ایک بات کہہ رہی ہے، بلکہ بالخصوص ان نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہے. اگر اللہ ہم کو بابری مسجد کے وہ اینٹ کی پکار اور تکلیف سننے کے اللہ اگر ہم کو طاقت دے گا تو زمین تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اورنگ آباد کے غیور نوجوانوں، ہندوستان کے غیور نوجوانوں، تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ بابری مسجد تو انشاءاللہ تعالی ضرور بنے گی. بھگوت پکارتے رہنا، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. موہن بھگوت تمہاری زندگی میں انشاءاللہ تعالی نہیں بنے گی. تم جو خواب دیکھ رہے ہو مندر بنانے کا، وہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی عدلیہ اس کو پورا نہیں کرے گی. ہمارا مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے، اور بابری مسجد تم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے اورنگ آباد میں جتنی مسجدیں ہیں تم اس کو آباد کرو، تم آباد کرو اس کو، تم روز جاؤ نمازوں کو جاؤ آباد کرو. یہ ہوٹلوں کے پاس بیٹھ کر ٹھیکی ٹھاٹا کرنا، راتوں میں نکلنا اس کو چھوڑو، مسجد کو آباد کرو. بابری مسجد تم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ طاقتور بنو. کیسے بنو؟ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو. آج دنیا کو، تمہاری قوم کو، ہندوستان کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، ٹیچروں کی ضرورت ہے. ہندوستان کو ضرورت ہے تمہاری. آج تم اس کو آگے لے کر بڑھو. آج بابری مسجد تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرو، جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرو. شادی کو سادگی سے کرو. ہاں،
نان خلیہ نہیں مل رہا میرے کو معلوم. ہم تو کوس رہے ان لوگوں. اللہ ان کے پیٹ میں کیڑے پڑیں گے انشاءاللہ. ہم کو نان خلیہ سے محروم کر دیا. میں سوچ رہا تھا کہیں نہ کہیں کچھ ملے گا. بول رہے نہیں صاحب ذرا پہلے بولنا تھا. نیکسٹ ٹائم آئیں گا تو کھلائیں گے نا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، بابری مسجد کی شہادت کو مت بھلائیے. بابری مسجد کی شہادت کو اگر ہم بھلائیں گے تو یاد رکھو یہ بہت بڑا ثانیہ ہوگا. یقیناً ہمارے مسائل ہیں، مگر جس طریقے سے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا ہم کبھی نہیں بھول سکتے. آج اسی لیے میں افسر الدین اویسی آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ. اپنی مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھو. اپنے مسجد کی آباد کرو. اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ آج میں کوئی کام کا اناگریشن کر رہا تھا ہمارے فیروز کے وارڈ میں، تو وہاں پہ ان کو تکلیف ہو گئی. بی جے پی ہم کیسا کھولتے انہوں کیسا کہ وہ کیا ہے وہ ہائی ماسک تھے. ارے کیا ہے یہ؟ ایک ہائی ماسک لائٹ کے لیے تم لڑ رہے. کھولو تم کھول لو پھر کیا کرنے کا. تمہارے کو نام ہونا تم نام لے لو، میرے کو کام ہونا میں کام لے لیتا ہوں. تم نام میں رہو خالی. تم نام 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 نام. یاد رکھو تم جو نام نام کے لیے تڑپ رہے ہو نا انشاءاللہ ایک دن تم بے نام ہو جاؤ گے. میں کام کام کہہ رہا ہوں میرا نام ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم کام کر رہے ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جماعت کو مضبوط کیا ہے، اس جماعت کو اور مضبوط کریے. یہ کانگریس این سی پی یہ بہت بڑے بڑے باتیں کریں گے، ان سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج ہم کو ہندوستان کی سیاست میں ہم کو اپنا نام پیدا کرنا ہے. اسمبلی کے انتخابات نے آپ کی سوچ کو کامیاب کر دیا. بلدیہ کے انتخابات نے آپ کی سوچ کو کامیاب کر دیا. اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی یہی سوچ آپ کی کامیابی حاصل کرتے جائیں گی. نوجوانوں میں تم سے پرزور اپیل کر رہا ہوں. بزرگوں میں آپ سے التجا کر رہا ہوں. میری عزتدار ماں اور بہنیں اور اسد الدین اویسی آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ اپنی جماعت کو مضبوط رکھیے ہمیشہ. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہر 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ آؤں گا، اراکین بلدیہ کے کام کو دیکھوں گا، اور اگر کام صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں میں اراکین بلدیہ کے خلاف ایکشن بھی لوں گا. ایکشن بھی لے لوں گا. کوئی یہ نہیں سمجھنا کئی کیوں تھے بھائی. جانا ہے ٹائم ہو گیا. چلیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امتیاز جلیل صاحب کھڑے ہو گئے تو میں سمجھا ان کو بول رہے نا کھڑے نہیں ہوتے کھڑے نہیں ہوتے. ارے بیوقوفو، ہم کو تم پوچھ رہے کھڑے نہیں ہوتے. ارے 70 سال سے تو تمہارے ظلم کا شکار ہو کے ہم کھڑے ہوئے تو ہے نا. ہم بیٹھے ہی کہاں ہیں؟ ہم لیٹے ہی کہاں ہیں؟ اور سینہ تان کر ہم ظالموں سے کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یقیناً جن گن من کی عزت کرنا ہر ہندوستانی کا فرض ہے.